ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وأذل الشرك والمشركين اللهم احفظنا واحفظ المسلمين في كل مكان اللهم احفظنا واحفظ المسلمين في كل مكان اللهم أرنا في أعداء الإسلام والمسلمين أجائب قدرتك يا رب العالمين اللهم أرنا في أعداء الإسلام والمسلمين أجائب قدرتك يا رب العالمين اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين وأصلح شبابنا وشباب المسلمين وأصلح نساءنا ونساء المسلمين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمین یا رب العالمین۔ تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات مالک ارض و سما ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ بے شمار درود و سلام ہو آقائے مدنی تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو رب العالمین نے اہل کائنات کی طرف رہبر و رہنما بنا کر مبعوث کیا،
اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی رہنمائی و رہبری کا بندوبست فرمایا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے جو دین ہمیں ملا ہے سامعین کرام، وہ دین اسلام ہے، جو اسلام پوری زندگی کا ضابطۂ حیات ہے، دنیاوی اور اخروی نجات کے راستے بتاتا ہے، آخرت کے بنانے کے ساتھ ساتھ بہترین دنیا کے حوالے سے بھی رہنمائی کرتا ہے، جس کے اندر رہبانیت نہیں اور جس کے اندر سرکشی بھی نہیں، انسان کو اپنی حدوں میں رہنے کی جو تعلیم دی گئی ہے سامعین کرام، وہ اسلام نے تعلیم دی ہے، اور اسلام نے ہی وہ احکامات، وہ قوانین رکھے ہیں کہ انسان جب تک تو اپنی حدوں میں رہے گا تو سکون سے رہے گا، اطمینان سے رہے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی آپ کو سکون ملے گا۔ لیکن جب آپ اپنی حدوں کو بھول جاؤ گے، اللہ رب العالمین کے قوانین کو بھول جاؤ گے، آخرت سے پہلے دنیا میں بھی کسی عذاب سے اللہ تعالیٰ دوچار کر سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے جو دین ہمیں ملا سامعین کرام، وہ دین ہمیں جہاں پر عبادت کرنے کو سکھاتا ہے، وہ دین ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ آپ اپنی دنیا کو بھی بہتر بنائیں، آخرت کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا کو بھی بہتر بنائیں۔ جس طرح دنیا میں اور آپ بشر ہیں، انسان ہیں، سردی میں گرم چیزوں کو طلب کرتے ہیں، ان کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں، اور گرمیوں میں ٹھنڈی چیزوں کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں، کیونکہ فطرتی طور پر رب العالمین نے اس انسان کو کمزور بنایا ہے، نہ ہی یہ زیادہ سردی کو برداشت کر سکتا ہے، نہ ہی زیادہ گرمی کو برداشت کر سکتا ہے۔ اور آج کے یہ دن مجھے اور آپ کو بتلا رہے ہیں کہ سردی بھی ایک انسان کو تکلیف دے سکتی ہے، عذاب دے سکتی ہے۔ اگر زیادہ دولت مند انسانوں کو اس سردی کا احساس نہیں ہوگا، کسی غریب سے پوچھنا کہ ان سردیوں کے اندر کچھ امیر لوگ اگر سیاح و سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں، برف میں کھیلنے کے لیے نکلتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو سردیوں کی سردی سے تنگ آتے ہیں، نڈھال ہو جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ یہ انسان نہ زیادہ سردی سامعین کرام برداشت کر سکتا ہے اور نہ زیادہ گرمی برداشت کر سکتا ہے، کمزور ہے فطرتی طور پر۔ وہ الگ چیز ہے جب اس کو وقتی طور پر اللہ تعالیٰ کوئی عہدہ دے دے گا، تھوڑی سی دولت دے دے گا، اچھی سی گاڑی بن گئی، مکان مل گیا، اس کو زمین نظر نہیں آتی ہے۔ لیکن جب ایک رات یہ قبر میں تنہا رہے گا نا سامعین کرام، ساری اکڑ اس کی ٹوٹ جاتی ہے، ساری اکڑ، سارا دبدبا قبر میں جانے سے پہلے سامعین کرام اس کی اکڑ ٹوٹ جاتی ہے، جب ملک الموت اس کو اپنی وہ صورت دکھاتا ہے، اپنی شکل دکھاتا ہے، سب ختم۔ اسی لیے کہتے ہیں ملک الموت کو دیکھ کر ایک انسان کی پہچان، ہوا سے کھمسا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ سامنے بیٹھا ہوگا، کہے گا میں کون ہوں، وہ کہے گا مجھے نہیں پتا کیا بول رہے ہو آپ۔ بھیانک حالت ہو جاتی ہے اس کی۔ فطرتی طور پر، خلقت کے طور پر اس انسان کو رب العالمین نے کمزور بنایا ہے۔ اسی لیے کہا دنیا بھی اچھی مانگو اللہ سے، دنیا بھی اچھی مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، لیکن آخرت کو بھی نہیں بھولنا۔ یہاں 60 سالہ زندگی کے لیے کتنی کوشش میں اور آپ کرتے ہیں سامعین کرام، کتنی محنت کرتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے ہیں۔ آج کے دور میں اگر بولیں گے نا کیا کیا نہیں کرتے ہیں، جھوٹ بھی بول دیتے ہیں اس دنیا کے لیے، فراڈ بھی، دھوکہ بھی، رشوت بھی، ظلم بھی۔ کیوں؟ پیسہ آ جائے تھوڑا سا آرام والی زندگی بسر کروں گا۔ کتنے سال وہ بھی پتا نہیں ہے، بہت کم ہے، بہت کم ہے رہنا یہاں۔ اگر 50 سالہ کسی کی زندگی ہوگی، اس کی 60 سال عمر ہوگی، کتنے سال باقی ہیں؟ خوش رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس خوش فہمی سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ 10 سال پیچھے رہے ہیں، کرو کتنا عیش کرو گے، کر لو جو کچھ کرنا ہے، آخر موت ہے، آخر مرنا ہے۔ یہاں جس طرح آپ کو ضرورت ہے نا سردی اور گرمی کی سامعین کرام، جس طرح یہاں پر ضرورت ہے ہمیں سردی اور گرمی کی، وہاں بھی ضرورت پڑے گی، وہاں بھی ضرورت پڑے گی۔ قبر کی اس اندھیری میں وہاں پر بھی ایک انسان کو آرام کی ضرورت پڑے گی، وہاں کے لیے بھی تھوڑا سا بندوبست کر لینا، یہی اسلام بولتا ہے۔
دنیا بھی کماؤ، دنیا حاصل کرو، لیکن وہاں کے بارے میں کیا تیاری آپ کو؟ وہاں کے بارے میں آپ نے کیا رکھا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے بندو، اے انسانو، اللہ سے ڈرو اور دیکھو تم میں سے ہر ایک انسان نے کل کے لیے کیا بھیجا ہوا ہے. کل کا مطلب قبر کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے، وہاں کے لیے کون سے اعمال ہیں. کیا اس وقت جس حال میں ہوں قبر میں جاؤں گا کیا مجھے نجات ملے گی ان اعمال سے؟ اگر ملے گی، کچھ اعمال ایسے ہیں الحمدللہ کرنا ہے، اگر نہیں ہے ایسے اعمال تو پھر بیدار ہونا ہے. اور آج کا یہ موضوع بھی سامعین کرام اسی حوالے سے ہے. قرآن کریم کی ایک عظیم آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اے اہل ایمان، کیا ابھی وقت تمہیں نہیں آیا بیدار ہونے کا؟ ہر ہفتے جمعہ پڑھنے آتے ہیں، صبح شام کبھی دروس بھی اٹینڈ کر دیتے ہیں، اجتماعات میں بھی چلے جاتے ہیں، لیکن کیا وہ وقت ابھی نہیں آیا میرے اور آپ کے لیے کہ آپ کا دل اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے؟ تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کانپنے لگ جائے. اور یہ آیت سامعین کرام پتہ ہے کب نازل ہوئی ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم مدینہ میں جب پہنچے نا، جیسے مدینہ میں ہم نے ہجرت کی، مکہ کی اس تنگ زندگی سے نکل کر مدینہ میں پہنچے، تھوڑی سی مدت ہوئی. ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں تھوڑی سی مدت ہوئی، جو مکہ میں ہماری حالت تھی اس سے ہم تھوڑے سے یہاں آزاد جیسے ہو گئے. یہاں پر ہم نے اس کی بھی فکر تھوڑی زیادہ کرنے لگے. زیادہ کیا صحابہ کی فکر تھی، آپ جانتے ہیں ان کے حالات، ان کی سیرت، ان کے خطبات آپ سنتے رہتے ہیں. کہا تھوڑا سا ہمیں اس میں کمزوری آئی جو مکہ میں ہماری حالت تھی. اللہ رب العالمین نے ڈانٹ اور ڈپٹ کے طور پر یہ آیت نازل کر دی کہ ابھی تو آپ مست ہو رہے دنیا میں، ابھی تو آپ جو آپ کا مکہ کے اندر مکائی زندگی میں جو حالت آپ کی تھی وہ کم ہو چکی ہے. صحابہ کرام نے کہا توبے کے طور پر یہ آیت رب العالمین نے ہم کو نازل کر دی، واپس آ گئے. اگر ہم دیکھیں اپنا حال سامعین کرام، اپنے معاشرے کا حال دیکھیں سامعین کرام، میں اپنی حالت دیکھو سامعین کرام، کہاں پہنچ چکے ہیں ہم، کہاں ہمارے اعمال بدعمالیاں عروج پر ہیں. بدعمالیاں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک آیت کریمہ پڑھی نا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اس کورونا والے ان ایام میں بھی سامعین کرام ہمیں جھکنے کی توفیق نہیں مل رہی ابھی اللہ کے دربار کی طرف. ابھی بھی قبر یاد نہیں آ رہی ہے، ابھی بھی آخرت کا تصور ہمارے ذہن میں نہیں آتا ہے. جس کورونا کے بے بسی کے عالم کو آپ اور میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. اگر کسی کا قریبی بھائی، رشتہ دار، باپ وفات پا گیا کورونا میں، اس کو ہاتھ لگانے سے ڈرتے تھے، کانپتے تھے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. دنیا کے ہوتے ہوئے، دولت کے ہوتے ہوئے یہ عالم اللہ رب العالمین نے برپا کر دیا، تو آخرت کے عالم کے حوالے سے بھی ہمیں تھوڑا سا سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے وہاں کے لیے بھی ہم نے کیا کر کے رکھا ہے. ابن عباس کہتے ہیں جو بھی تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، ابھی کم بیماریاں نہیں ہیں سامنے کرام. کون سی بیماری اس وقت ہمارے اس معاشرے کے اندر نہیں ہے؟ بے شمار بیماریاں، بگڑنے جو معاشرے کی جو حالت ہے عجیب بنی ہوئی ہے. بس ہر ایک رونا رو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ، اس کا حل کیا ہے، یہ کیسے سدھرے گا، کیسے یہ انسانیت اپنی پٹری پر واپس آئے گی. ابھی تو انسان شکل سے انسان لگتا ہے، کاموں سے تو جانوروں کو پیچھے چھوڑ رہا ہے. وَيَأْكُلُ بَعْضُنَا بَعْضًا عَيَانًا، ایک شاعر نے کہا تھا کبھی کوئی گدھ کو نہیں کھاتا ہے، کتا کتے کو نہیں کھاتا ہے، لیکن یہ انسان جب اپنی حدوں کو کراس کرتا ہے نا، یہ اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. اور آپ دیکھیں گے آج بے شمار واقعات اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی، پرسوں بھی آپ نے سنا ہوگا، ایک لڑکے نے اپنی ماں باپ سب کا قتل کر دیا. یہ پیشن گوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی تھی. اس دنیا کے یہ جو حالت بنے گی نا آپ کی، بھیانک حالت بنے گی. جب دین سے دور ہوں گے، اس تعلیم سے دور ہوں گے، تب یہ حالات بنیں گے. باپ کو بیٹے کے حوالے، بیٹے کو باپ کے حوالے. کبھی کوئی سوچ سکتا ہے، آج بھی ہم میں سے کوئی سوچ نہیں سکتا کہ بیٹا باپ کو، ماں کو مارے گا اور پھر بولے گا وہ جی گم ہو چکے ہیں. نہیں سوچ سکے گا. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب وہ اپنی انسانیت کی حدوں کو چھوڑ دیں گے. ابن عباس کہتے ہیں تمہیں جو بھی مصیبت آئے گی، قرآن کریم میں جو آئے نا آیت کریمہ کہ تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے.
ابن عباس کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، کہتے ہیں اذا رضی اللہ علی قوم ولوا امرهم خیارهم، جب اللہ رب العالمین کسی قوم سے راضی ہو جاتا ہے ان کے اعمال کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ ہماری شکلوں کو دیکھ کر راضی نہیں ہوگا، میں کس طرح مسجد میں آیا ہوں، میں کتنا خوبصورت ہوں، میں کتنا دولت والا ہوں، میں کس خاندان سے ہوں، کس قبیلے سے ہوں، نہیں، ان کے اعمال سے، انسانیت سے جب راضی اللہ ہو جائے گا۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، سامعین کرام، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کا درد جس انسان کے اندر نہیں، وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں، کیونکہ تجھے پیدا کیا گیا اسی چیز کے لیے۔ اور سب سے بڑا درد کیا ہونا چاہیے سامعین کرام؟ ایک انسان اپنے کسی دوسرے، اگر آپ اور میں ہدایت پر ہے نا، تو ہمیں جو بندہ ہدایت پر نہیں اس بھائی کے بارے میں فکر مت رہنا۔ سب سے بڑی آپ کی اور میری فکر جو ہونی چاہیے، ابھی میرے سامنے یہاں نوجوان ایسے کچھ ہیں جو انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے کچھ کام انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو مبارک بنا دے، اللہ ان کو دنیا و آخرت میں اس کا صلہ دے۔ کوشش ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ نتیجہ بھی سامنے ملتا ہے۔ کیا ہم میں سے کچھ نوجوانوں کی ٹیم ایسی تیار ہے سامعین کرام جو اس محترہ کے اس برائی والے معاشرے کے اندر اصلاحی معاشرے کا کام کر رہے ہیں سامعین کرام؟ سب سے بڑا درد یہ ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ ہاں مالی طور پر بھی مدد کرنی ہے، کوئی محتاج ہے اس کی بھی ضرورت پوری کرنی ہے، لیکن سب سے زیادہ نقصان میں تو وہ انسان ہے نا جو شرک کر رہا ہوگا، اس کے بارے میں سب سے زیادہ فکر مند ہونا ہے۔ جو بے حیائی کا شکار ہو گیا ہوگا، سب سے زیادہ آپ کی مدد کی ضرورت، میری مدد کی ضرورت اس انسان کو ہے کہ اس کو اس غفلت سے نکالا جائے، اس نیند سے اس کو بیدار کیا جائے۔ اے میرے نوجوان بھائی، کل آپ کو موت آ جائے گی، یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ وہاں کے لیے آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ وہاں کے لیے آپ کی کیا تیاری ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں جب اللہ کسی قوم سے راضی ہو جاتا ہے ان کے اعمال سے، ان کے اوپر سب سے اچھا حکمران ان کے سامنے لاتا ہے، جو ان کی حکمرانی کرتا ہے، جو ان کا پسندیدہ ہوگا۔ سب سے اچھا جو اس قوم میں سے ہوگا نا، وہ ان کا سب سے بڑا حاکم ہوگا، جب ان کے اعمال سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ وَإِذَا سَخِطَ اللَّهُ عَنْ قَوْمٍ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ شِرَارَهُمْ، اور جب اللہ رب العالمین کسی قوم کے بدعمالیوں سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس کا ایک قانون ہے، سب سے گندا اور سب سے سخت قسم کا انسان کو ان کا حکمران بنا دیتا ہے، مسلط کر دیتا ہے۔ اب یہ حکمران کہاں سے بنتے ہیں سامعین کرام؟ ہمارے اور آپ کے اعمال سے، ہمارے اور آپ کے اعمال سے۔ اعمال اچھے ہوں گے ماحول اچھا بنتا ہے، ماحول اچھے ہوگا حالات اچھے بنتے ہیں، جب حالات اچھے بنتے ہیں وہاں پر سب چیزیں اپنی جگہ پر واپس آ جاتی ہیں۔ لیکن اعمال پہلا سبب ہے۔ یہ کورونا کا جو عذاب ہے، مہنگائی کا جو عذاب ہے، بے روزگاری کا جو عذاب ہے، آپسی منافرت کا جو عذاب ہے، سب سے پہلا سبب کیا ہے سامعین کرام؟ کسی ظالم حکمران وغیرہ کا سبب نہیں، سبب ہے ہمارے اعمال۔ ہمارے اعمال، میرے اور آپ کے اعمال، ایمان لانے کے بعد بھی، مسلمان ہونے کے بعد بھی ہمارے اعمال سے کیا لگتا ہے کہ ہم مسلمان قوم ہیں؟ کیا ہمارے کچھ ایسے ہیں ایکٹیویٹیز جس سے لگتا ہے کہ ہمارے اندر ایمانیت ہے، یہ نبی کے امتی ہیں، یہ اسلام کے ماننے والے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا اپنی مرضی سے نہیں ہے، رب کی مرضی سے یہ چلتے ہیں؟ یہ دھوکے کا سامان ہے سامعین کرام، یہ تھوڑی سی جو دنیا ہے، معمولی سی جو دنیا ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا تمہیں ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تمہارے دل اللہ سے ڈرنے والے بن جائے، اللہ سے ڈرنے والے بن جائے، خوف کھانے والے بن جائے۔ اور خوف کیا ہے؟ تقویٰ کیا ہے؟ جس چیز کی ہمیں بار بار رغبت دی گئی ہے، تقویٰ ہر جمعہ کے خطبے کے اندر امام پڑھتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان چاہے تنہائی میں ہو، لوگوں کے سامنے ہو، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ کبھی کسی کے ساتھ بھی غلطی نہیں کرتا، اپنے ساتھ بھی وہ کبھی زیادتی نہیں کرتا ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے جب اس آیت کو ذکر کیا، آگے فرمایا وما نزل من الحق، اور جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے کیا؟ حق کو، قرآن اور احادیث کی روشنی میں جو آپ کے سامنے موجود ہے، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ۔ یہ بدعمالیوں کی حالت کب بنتی ہے کسی قوم کے اندر؟ دل کی سختی، دل کا سخت ہو جانا سب سے بڑا عذاب ہے سامنے کی، سب سے بڑا جو نافرمان ہونے کی دلیل ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم
میں سے ہر ایک اپنے معیار کو دیکھے کہ میرا دل سخت بن چکا ہے کہ کچھ اس کے اندر ابھی لین نرمی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ ان کی طرح نہیں ہو جانا جیسے اہل کتاب کو ہوا تھا۔ ان کو کیا مصیبت آئی؟ ان کو ایک وقت ایسا گزرا، ایک ایسی مدت ایسی گزری جس مدت میں وہ اللہ کے ذکر سے دور رہے، اللہ کے ذکر سے دور رہے۔ یعنی انہوں نے اس تعلیم کو، جو آسمانی تعلیم تھی، اس کو چھوڑ کر اس دنیاوی تعلیم کو، یہ مولوی صاحب کی باتیں ہیں جی، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ہاں، یہ کیسے؟ ایک واقعہ پچھلے دنوں میں بہت وائرل ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا، اور اس واقعے میں یقیناً بڑا سبق ہے۔ کہتے ہیں ایک سمندر کے اندر یا دریا کے اندر کسی نے اپنے کانٹا ڈالا، مچھلی پکڑنے والے نے، تو اس کانٹے کے ساتھ کیا ڈالتے ہیں؟ کچھ آٹا شاٹا، لالچی چیز۔ اس دنیا میں بھی یہ چیزیں ہمارے آس پاس ہیں نا، یہ سب لالچی چیزیں ہیں، یہ ہم کو آخرت سے دور کرتی ہیں۔ اچھا مکان، اچھی گاڑی، یہ سوچ ہمیں کیا کرتی ہیں؟ نمازوں سے دور، دین سے دور، انسانیت سے دور۔ رشوت کب پکڑتا ہے انسان؟ جب اس کے دل میں دنیا بسی ہوتی ہے۔ جھوٹ بول کر پیسہ کب کماتا ہے انسان؟ جب دنیا دل میں بسی ہوگی، آخرت کا تصور نہیں ہے۔ مچھلی کو ایسے دھوکہ دیتے نا ہم، اس دنیا کو بھی اللہ نے فرمایا تھا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اس میں کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو دھوکے میں ڈالیں گی۔ جس طرح مچھلی کو پکڑتے ہیں، اس نے ڈالا جالا اپنا، اس کانٹے کو ڈالا، اس کی طرف آٹا تھوڑا تھا۔ کہتے ہیں بڑی مچھلی نے جیسے دیکھا، چھوٹی مچھلی سے کہا اس کے قریب میں نہیں جانا، اس کے قریب نہیں جانا، آپ اس آٹے کو جیسے پکڑو گے، اس کے اندر کانٹا، وہ تجھے پھنس جائے گا، وہاں سے نکالے گا، وہ تجھے باہر لے جائے گا، گھر میں تیل میں ڈالے گا، پکا کر اب 10 انگلیوں والا انسان تجھے کھا جائے گا۔ چھوٹی مچھلی تھی ہمارے نوجوانوں کی طرح، جن کو اس وقت آن لائن گیموں کا نشہ لگ چکا ہے، دنیا سوار ہو چکی ہے، صبح نماز پڑھنا جماعت سے، اس چیز کیا یہ مولوی صاحب کی باتیں ہیں؟ مرنا دیکھیں گے، اس وقت دیکھیں گے کیا ہوگا، ابھی بہت زندگی باقی ہے۔ اس مچھلی کو بھی اس نے سمجھایا، بڑی مچھلی نے کہا 10 انگلی والا انسان تجھے پھر اپنے 32 دانتوں میں دبائے گا، نہیں جائے اس آٹے کے قریب۔ کہتے ہیں وہ چھوٹی مچھلی نے کہا اس کا دماغ خراب ہے، میں ایک سمجھدار ہوں، میں ایک تحقیق میں سوچنے والی ہوں، کم دماغ تھا نا اس کا۔ کہا ایسا کوئی، میری ریسرچ میں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں کہ کوئی آٹا ڈالے گا، پھر نکالے گا، پھر کھائے گا، پھر یہ کرے گا۔ یہ اس بڑی مچھلی کی ایسی دقیانوسی والی باتیں ہیں، پرانی باتیں ہیں۔ پردہ کرنا آج ہے نا، کچھ ایسے بھی ماڈرن ہماری بہنیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، پردہ کرنا، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں مولوی صاحب؟ ہمارے آس پاس یہ اتنا فیشن، اتنا ڈیزائن یہ ہو رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ جی حجاب کرو، آپ جی چہرے کو چھپاؤ۔ اس چھوٹی مچھلی نے بڑی مچھلی کی بات نہیں مانی۔ اس نے کیا کیا؟ جو نہ کرنا تھا، جو تھا ناخوب وہی خوب ہوتا گیا، کہ اس نے اس آٹے کو کھا لیا۔ اب آٹے کو کھانے کے بعد اس کا کانٹا جیسے پھنستا ہے، باہر نکلتے سمے ہی اس کے سامنے وہ سارا سین آ جاتا ہے کہ اب مجھے تیل میں ڈالے گا، پھر پکائے گا، پھر کھائے گا، پھر دبائے گا دانتوں کے بیچ، سارا سین سامنے آ گیا۔ اسی طریقے سے جب ملک الموت اپنا چہرہ دکھائے گا نا، آپ کے سامنے سارے سین آ جائیں گے، میرے سامنے سارے سین آ جائیں گے۔ اب قبر ہے، اب وہاں حشر ہے، اب وہاں حساب دینا ہے، وہاں سانپ بچھو ہیں، لیکن اس وقت کیا ملک الموت چھوڑتا ہے کسی کو سامنے نہیں کرام؟ واپسی ہے وہاں سے سامنے نہیں کرام؟ نہیں ہے کسی کی واپسی، نہیں ہے کسی کی واپسی۔ اسی لیے صحابہ کرام کی جو زندگیاں تھیں، وہ جوانی میں بوڑھا ہو گئی، روتے روتے۔ بلال کہتے تھے یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا ہی نہیں ہوتا۔ ابو ہریرہ ہے سامعین کرام، ایک راوی حدیث، راوی اسلام جس کو کہا جاتا ہے۔ نوجوانوں تھوڑا سا غور کرو، بزرگوں تھوڑا سا سمجھیے، ہماری مائیں بہنیں ان چیزوں کو سمجھیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں جب اس کو مرنے کا وقت آیا نا سامعین کرام، رونے لگا۔ کیا کرنے لگا؟ رونے لگا۔ جب اس کو وہ جان کرنے کا وقت آ گیا، جان نکلنے کا وقت آ گیا، رو رہا ہے۔ سامنے بیٹھے تھے اپنے عظیم ان کے شاگرد، جن کو وہ حدیث پڑھاتے تھے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہنچاتے تھے، اور سب سے زیادہ حدیث نبی سے جس نے نقل کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ٹوٹل 3 سال نبی کے ساتھ رہے تھے، 3 سال، 7 ہجری خیبر کے موقع پر غالب انہوں نے ایمان لایا تھا۔ 3 سال نبی کے ساتھ رہے، اور سب سے زیادہ اس وقت ہم تک حدیث جس نے پہنچائی وہ کون ہے؟
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری کوئی مجلس ہوتی نہیں مدرسوں میں، ہمارا کوئی پروگرام جمعہ خطبہ ہوتا ہے جس میں ابو ہریرہ کا نام نہیں ہوگا اور ہم دعا اس کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ یہ ابو ہریرہ کہتے جب موت کا وقت آیا نا، سامعین کرام، میں اور آپ کس مستی میں ہیں، موتیں آنن فن ہمارے آس پاس ہو رہی ہیں، اچانک موتیں، ہارٹ اٹیک عام ہو چکا ہے، خودکشیاں بڑھ رہی ہیں۔ ہم میں سے بھی کیا پتا کب تک کون یہاں پر اس زمین کے اوپر ہے، کب آ جائے گا بلاوا وہاں کا۔ پھر بہانے بنتے ہیں اور اسباب بنتے ہیں، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا جی۔ نہیں، اصل یہی ہے کہ ایک دن مرنا ہے۔ جو دنیا میں آیا، یہ ہماری زندگی ایک سفر ہے، سامنے کی طرف سفر ایک ہے، اور اس سفر میں اینڈ ضرور ہوتا ہے۔ آپ گھر سے نکلیں گے اگر جموں کے لیے تو جتنے خوش رہیں، راستے کے ساتھ آپ جتنا بھی لطف اٹھائے، لیکن جموں آپ نے پہنچنا ہے، منزل پہ آپ کو پہنچنا ہے۔ اسی طرح ماں کی گود سے جب بچہ جنم لیتا ہے، اس کی منزل کیا ہے؟ منزل تیری قبر ہے۔ دنیا کے اے مسافر، جتنا کچھ بھی کر لے انسان، منزل آخر قبر ہے، اصل سٹیشن وہ ہے۔ وہاں کے لیے آپ اور میں کیا کر رہے ہیں نا، یہ سوالیہ نشان ہے، یہ سوالیہ نشان ہے۔ یہ دین اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا تھا، کیا کر رہے ہو، پھر رونا کیوں رو رہے ہو کہ حالات خراب ہیں، کورونا واپس آ رہا ہے، حاکم ویسا ہے، کیوں رو رہے ہو اگر اعمال آپ کے ایسے ہیں؟ خود کو سب سے پہلے کہ میں ظالم ہوں، میرے اعمال سے یہ ہو رہا ہے دنیا کے اندر، میری وجہ سے۔ پھر اپنے بھائی کو بولوں، پھر اس کو بولوں کہ وہ مجرم ثابت ہوگا۔ اپنے اعمال سے شروع کریں۔ ہماری یہ مسجد ہے نا سامنے کرام، اذان ہوتی ہے اس میں کہ نہیں ہوتی ہے؟ مائک رکھی ہے قیمتی کی نہیں رکھی ہے؟ کیا ہمارے آس پاس ان گھروں کے اندر اذان نہیں جاتی ہے؟ 5 وقت اللہ رب العالمین جو اللہ اکبر کہتے ہیں، سب سے بڑا ہے، اس کا آواز آتا ہے۔ 5 وقت کتنے لوگ ہیں جو اس آوازے کا احترام کرتے ہیں؟ حالانکہ اذان ہوتی ہے نا، جب تلاوت کوئی کر رہا ہوگا، خاموش رہنا ہے، اذان کا جواب دیجیے۔ اب تو اس قسم کے دل سخت ہو چکے ہیں نا، گانا لگا گاڑی میں محسوس ہی نہیں ہوتا ہے، اذان پھر کیا ہوا؟ اور پھر کہتے ہو کہ یہ عذاب آتے ہیں، پھر کہتے ہو یہ تباہی اور بربادی ہے، یہ دنیا کے اندر یہ فساد ہے، ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ کہاں سنیں گے؟ تم تو اللہ پر ایمان لانے والے تھے، تم ہی تو اللہ کی توہین کی کرنے والے ہو، مجرم تو آپ ہو نا۔ سزا کون بھگتے گا؟ وہ تو اپنے ان کو مانتے، بتوں کو مانتے ہیں، ان کو اور ان کی توہین کریں گے، ان کو اسی وقت دیکھا جائے گا۔ ہم تو اللہ اعلان کہتے ہیں اللہ اکبر، دکان کھلی ہے، نماز ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے۔ اب کون آئے گا جو کوڑا لے کے ڈنڈا لے کے مارے گا، بولے گا چلو مسجدوں کے اندر نماز پڑھو؟ مطلب ہے کوئی ایسا کرے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ بیٹا نہیں اس وقت باپ کی مانے گا، مولوی صاحب کی کون مانے گا؟ کون مانے گا؟ اگر زیادہ مولوی صاحب نے ایک الفاظ استعمال کیے، اگلی جمعہ کو نیا امام نکلو، بڑے آگے آپ واز کرنے والے۔ ہمیں اپنی زندگی ہے، اپنی مرضی ہے۔ اپنی مرضی تب تک تھی جب تک ہم نے کلمہ نہیں پڑھنا تھا، نہیں پڑھا ہوتا۔ ہمیں ان سے گلا ہی نہیں کسی سے، وہ کیا کر رہے ہیں، ان کا کیا لباس ہے۔ لیکن اسلام کا نام لے کر، مسلمان ہو کر اذان کا احترام نہیں کریں گے، قرآن کا احترام نہیں ہے، مسجدوں کا احترام نہیں ہے۔ غیر مسلموں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ مسجد سے، مندر سے گزرتے گانا بند کر دیتے ہیں۔ کتنی گاڑیاں سے گزرتے گانا بند کرتی ہیں۔ تب حد ہو چکی ہے بغاوت کی، سرکشی کی۔ عذاب کو خود دعوت دے رہے ہم، اللہ کے عذاب کو۔ کیا کرے گا؟ کیا ہوگا؟ کیا ابو ہریرہ رو رہے ہیں، ما یبکی کا یا ابا ہریرہ، موت کا وقت آ رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ تو صحابہ رسول سے کہا گیا کیوں روتا ہے؟ کہا اما انی واللہ لا ابکی علی دنیاکم ہذہ، میرے ساتھیوں آپ کو یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بیوی بچے کیا کریں گے پیچھے۔ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، دنیا کا کوئی میرے اندر کوئی لالچ تھی اور زندگی گزارتا، ہوتی ہے نا تمنا انسان کے اندر۔ اگر کوئی بزرگ انسان ہوگا یا ہم میں سے، اللہ تعالی ہم سب کی عمروں کو دراز کرے، صحت دے، سلامتی والی زندگی دے۔ بیمار کوئی پڑ گیا، موت کے قریب ہے، اس کے پاس کوئی جائے گا، کہے گا کیا کچھ ہے، کوئی خواہش؟ کہتے ہیں دعا کرو اللہ تعالیٰ صحت عطا کرے، ہاں صحت عطا کرے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہا میں روتا نہیں اس دنیا کے لیے، واللہ لا ابکی علی دنیاکم ہذہ لیکن ابکی علی بعد سفری، بس مجھے ایک چیز جو خوف میں ڈالی ہے، جس چیز نے مجھے ڈرا کر دیا ہے کہ اب جو میرا سفر شروع ہو رہا ہے نا، وہ بہت لمبا سفر ہے۔ جو اب میرا سفر شروع ہو رہا ہے لمبا سفر ہے، اور انسان کی زندگی میں جتنا لمبا سفر ہوگا اتنا ہی زیادہ زاد راہ ہونا چاہیے۔
اگر آپ کو حج عمرہ کے لیے جانا ہے اتنے پیسے ہونے چاہیے آپ کے ساتھ، ورنہ راستے میں ہی انسان ہلاک ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، بھوک لگی پیاس لگی، جب کوئی وسائل نہیں تھے، مرنے کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، وہاں موت نہیں آئے گی۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کفار مشرکین کی 4 تمنائیں ہوں گی وہاں جہنم میں، 4 تمنائیں۔ پہلی تمنا کریں گے ربنا اخرجنا منا فإن عدنا فإنا ظالمون۔ مشرکین وہاں پر کہیں گے اللہ ہمیں ایک بار اس جہنم سے نکال دے، بس اگر ہم دنیا میں جا کے پھر اس مستی کی طرف جائیں گے پھر ہم ظالم ہیں۔ لیکن اللہ آگے سے جواب دیں گے اخسؤ فیہا ولا تکلمون، جاہلو نادانو، جہاں دنیا میں تمہیں آیات کو مثالیں دے دے کر سمجھایا جاتا تھا نہیں سمجھتے تھے، اب رہو اسی کے اندر، اس ذلت والی زندگی میں نہیں چلے گی۔ دوسری تمنا کریں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، دوسری دعا کریں گے، کہیں گے کہ اے فرشتو اب تم ہی ہماری جان لے لو نا، کم سے کم موت آ جائے، موت آ جائے۔ آگے سے وہ جواب دیں گے اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، یہاں موت نہیں ہے، تمہیں ہمیشہ اسی کے اندر رہنا ہے۔ تیسری تمنا پھر وہ کریں گے قال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، جب سختی ہوگی وہاں پر انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے، نہیں برداشت کر سکتا ہے، اور وہ پھر جہنم کی سختی، کہیں گے اے فرشتوں آپ اللہ سے دعا کرو صرف ایک دن ہمیں عذاب دور کر دیا جائے، ایک دن کے لیے۔ جو اس وقت ہمارے ایک انسان جب کانٹا چپ جاتا ہے نا سامنے کرام، وہ کیا کرتا ہے، میرا یہ کاٹ ہی دو، یا کسی کو دانت میں درد ہو گیا کتنی تکلیف ہوتی ہے، پھر پورا جسم جب تکلیف میں ہوگا، کہیں گے ان کو جواب آگے سے ملے گا نہیں ایسا نہیں ہوگا، تمہیں دنیا کے اندر آیات بھیجی گئی تھی۔ اور آخری کہتے ہیں وہ تمنا کریں گے جنتیوں سے، کہیں گے کہ ہم پر کچھ پانی بہا دو، وہ آگے سے جواب دیں گے یہ چیز رب العالمین نے تم پر حرام کی ہے، تم پر حرام کی ہے اور ہمیشہ آپ کو اسی میں رہنا ہے۔ ابو ہریرہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب جو میرا سفر شروع ہو رہا ہے نا، میں روتا اس لیے کہ لمبا سفر ہے، اور پھر آگے اتنا ہی نہیں کہا آگے 2 ہی چیزیں منزل میری ہے، اما جنت و اما نار، یا تو آگے مجھے جنت ہے، قبر کشادہ ہے، قبر میں وسعت ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اما نار یا پھر جہنم ہوگا، قبر کی سختیاں ہوں گی۔ یہ کون کہتے ہیں سامنے کرام؟ ابو ہریرہ۔ ساری زندگی جو اسلام کے خدمت میں جو انہوں نے لگایا اس کی کوئی انتہا نہیں، اور کیا کہتے ہیں وہاں یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے۔ اولادوں کے بارے میں فکر ہونے والے انسان، بچہ میرا فرسٹ آنا چاہیے، وہ لگ جانا چاہیے، وہ لگ جانا چاہیے۔ سب سے زیادہ ذلت والدین کو تب ہوگی جب اس کے سامنے اس کے بیٹے کو اوندے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا، پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہوگی، کہیں گے ظالم تھا یہ، ڈالو اس کو جہنم میں، مجرم تھا یہ۔ وہاں پر 2 ہی آپشن ہوں گے، جنت یا جہنم۔ یہاں فیل ہوگا، چانس ملے گا آگے سامنے کرام۔ کیا کوئی والد اپنے بیٹے کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہے دنیا کے اندر؟ نہیں دیکھ سکتا ہے، جتنا نافرمان بیٹا کیوں نہیں ہوگا، پھر وہاں ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی۔ تو ایک مسلمان کو بیدار نہیں ہونا چاہیے، بیٹے کو نمازی نہیں بنانا چاہیے، بیٹے کو دین کی خدمت کے لیے نہیں لگانا چاہیے۔ ہم نے کوشش کی تھی کہ یہاں پر کوئی درس و تدریس کا بندوبست کر سکے، مسجد کے اندر کر سکے، کون ہے جو تیار ہوگا اسلام کے لیے؟ والدین پہاڑوں سے بھیجتے ہیں اچھے کسی ٹیچر کے پاس، میرا بیٹا اس کلاس میں اس کو ٹیوشن سردیوں میں پڑھنی ہے۔ والدین کی توجہ بھی اس تعلیم کی طرف، بیٹے کی بھی، رشتہ داروں کی بھی۔ پھر جی مولوی صاحب کی تقریر ٹھیک نہیں ہے، ہمیں اثر نہیں ہوتا ہے، یہ وعظ اچھی نہیں کرتے ہیں۔ آپ کہاں کون سا کر رہے ہو؟ کیا بیٹے کو اپنے گھر سے کسی والدین نے اس زمانے میں بیٹے کو بھیجا کہیں پر کہ دینی تعلیم سیکھے گا؟ وہاں پر ایک اچھا عالم دین ہے، اس کے پاس یہ اچھا مسلمان بن جائے گا۔ 2 مہینے چھٹیاں ہیں، 2 مہینوں کا فائدہ اٹھائے گا بچہ، دین سیکھ جائے گا۔ اسی لیے اس وقت جب دین کی ہم نے قدر نہیں کی نا، اسلام کا ہم نے احترام نہیں کیا نا، زمین والوں نے بھی ہماری قدر کرنا بند کر دی۔ سب کی سننے والے دنیا میں موجود ہیں، لیکن اگر نہیں ہے تو مسلمانوں کے لیے تمام دنیا کے انصاف کے دروازے بند ہیں۔ اسی لیے پچھلی مرتبہ جب اقوام متحدہ کے اندر جو بل پاس ہوا نا قرآن کے خلاف، کیا کیا احکامات کیوں ہوئے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مسلمان خود اس تعلیم سے بزن ہے، اس وقت دور ہو چکے ہیں۔ مانتا ہے کوئی نبی کی تعلیمات کو اس معاشرے کے اندر؟ کوئی نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پر کوئی راضی مسلمان ہے آج کے دور میں؟
कोई अपनी जिंदगी बसर करना चाहता है नबी के तरीके पर, उनको पता है, उन्होंने ऐसे ऐसे कानून नाफिज किया, आपको मालूम होगा क्या किया उन लोगों ने, पूरे कुरान को रद्द-बदल, क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त मुसलमान ही कुरान को अमल नहीं करते हैं, मुसलमानों के नजदीक कुरान की कोई अहमियत नहीं है, तो हमें कौन एतराज करेगा कि आपने क्यों जी कुरान के साथ रद्द-बदल किया, उस कानून को क्यों तोड़ा। अगर हम उस पर मुतमस्सिक होते, पाबंद होते, दुनिया में हमारी तादाद कम नहीं थी। अल्लाह के नबी ने पेशन गोई दी थी, एक वक्त आएगा, बाल्फाज दिगर में कहूंगा, गाजर मूली की तरह तुम्हें काटा जाएगा, तुम्हारा कोई सुनने वाला नहीं होगा, जब तुम्हारे दिलों के अंदर दुनिया बस चुकी होगी, दीन का कोई मकाम नहीं होगा। गुज़श्ते दिनों के अंदर में मैंने कहा था, आज ऐलान लगते हैं ना व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, दुकानों पर, टेलीविजन खोला जाएगा, बेहतरीन उस्ताद यहां पर है, फीस भी अच्छी खासी होगी, भरते हैं सारी फीस। क्या कुरान के लिए हमारा कोई बेहतरीन कारी ये नोटिस लगा सकता है कि यहां मेहतरा में सर्दियों में 2 महीने के लिए कारी एक आ रहा है जो आपके बच्चे को कुरान सही पढ़ाना सिखाएगा? लगा सकता है, और फिर रोकेगा कि फीस में रखूंगा 1500 या 2000। मतलब ही नहीं है, इतना महंगा मौलवी, 1500 में तो महीने पर 30 बच्चों को पढ़ा देते हैं। कुरान का मकाम नहीं, मस्जिदों का मकाम नहीं, दरसगाहों का मकाम नहीं, और मुसलमान हैं तादाद में, दौलत में, मकानों में, गाड़ियों में शुमार ही नहीं होते हैं, शुमार ही नहीं होते हैं। सामने किराम, क्या हमारे मसाजिद के अंदर लगता है कि हमारे आसपास यहां बड़े अमीर दौलत वाले लोग मौजूद हैं जिनके पास 12-12, 13-13 लाख की गाड़ियां होंगी? गर्मी का कोई बंदोबस्त है इस मस्जिद के अंदर? अपने घर में ऐसे रखेंगे, दिखाएंगे मेहमानों को कि मैं कितना दौलत वाला इंसान हूं? क्या हम दिखा सकते हैं गैरों की हमारी मस्जिदों की हालत क्या है इस वक्त? 10-10, 15-15 साल लगते एक मस्जिद को तामीर करने में। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, जब तुम्हें कोई कुछ नहीं समझेगा ना, तब क्या होगा? हुब्बुद दुनिया, तुम्हारे दिलों के अंदर दुनिया बैठ चुकी होगी, तुम्हारे दिलों के अंदर दुनिया बैठ चुकी होगी। व कराहियतुल मौत, मरना कोई पसंद नहीं तब तुम में से करेगा, दुनिया से जाना कोई पसंद नहीं करेगा। आखिरत की फिक्र, कब्र की फिक्र, इस हवाले से आपके पास कोई भी किसी भी किस्म की जो है वो फिक्र नहीं होगी। लेकिन ये इंसान, अभी मेरे पास, आपके पास, हम सब के पास जो वक्त है, थोड़ा सा बेदार होने की जरूरत है, इस्लाम के लिए जिंदा होने की जरूरत है, इस्लाम के लिए बेदार होने की जरूरत है, अपने जमीरों को थोड़ा सा झंझोड़ने की जरूरत है। 1 महीना पहले गालिबन यहां पर ऐलान किया गया था, हमें यहां मदरसे एक में किताबों का बंदोबस्त करना है। किताबें आ रही हैं 1 लाख के आसपास। कुछ गयूर थे इसमें से माशाल्लाह जिन्होंने पेश किया, लेकिन उतना नहीं हो सका जितनी हमारी किताबें आ सकती थी। अभी भी किताबें पेंडिंग है वहां पर, पेंडिंग है वहां पर। और 1 लाख कितनी बड़ी कीमत है इस दौर में। 1 लाख में तो आज के दौर में मैं समझता हूं अगर बेटी की शादी होगी, जहेज का आधा हिस्सा भी नहीं आएगा, मत आएगा। सामने नहीं करा, जिस जहेज को इस्लाम ने हराम करार दिया है, जिसका इस्लाम में कोई मकाम है ही नहीं, उसके लिए तो कर्ज उठाकर भी हम कर सकते हैं कि नहीं? गरीब होगा कोई, बेटी को जहेज देनी है, जहेज की लानत से उसको नवाजना है, कर्ज उठा के दे देंगे। ऐलान हुआ किताबों के लिए, नहीं है कोई तैयार जो कहेगा जनाब ये काम मैं अकेला कर सकता हूं। आज इन बच्चियों को, इन बेटियों को, इन नौजवानों को इस तालीम की जरूरत है। इस तालीम से हमने दूर रखा, तभी तो ये बेहयाई आम है, तभी तो ये तबाही आम है, तभी तो बेटियां क्या क्या रंग दिखा रही हैं अपने वालिदैन को। पता ही नहीं वालिदैन को मेरी बेटी कहां है, क्या क्या करती है। और गुज़श्ता दिनों के अंदर जो बाहर बच्चे पढ़ती हैं, वादी कश्मीर की एक दाई वल्लाह करके रो रहा था, कहा वहां में गैर मुस्लिम बोलते हैं, तुम अब हमें दावत मत दो, तुम उन कश्मीरी लड़कियों को दावत दो जो वहां से पढ़ने के लिए पंजाब में आते हैं, यहां बेहयाई के बाजारों को गर्म करती हैं। आप हमें क्या दावत देते हो? आप हमें क्या कहते हो कि तुम जुल्म करते हो? तुम तो सबसे बड़े जालिम हो। तुम्हारी बच्चियां कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर क्या रंगरलियां कर रही हैं, और तुम दावा कर रहे हो कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता है, हयात है, इसने औरत को मकाम दिया है, औरत को इज्जत दी है। ये तुम्हारे खोखले दावे हैं, खोखले दावे हैं। तुम्हारी लड़कियां तो गैरों के दामनों में पड़ रही हैं। शादियां अपनी पसंद की इस दौर में हो रही है कि नहीं हो रही है? इसका भी एक ज़ाब्ता है। ये नहीं है कि फिर जबरदस्ती निकाह हो, लड़की और लड़की का वो एक दूसरे को वो ना चाहते ना, या उनको पसंद ना हो। इस्लाम ने इस चीज का ख्याल रखा है, ज़ाब्ता रखा है, और कभी इंशाल्लाह इस पर खुतबा होगा, क्योंकि इसमें बहुत इफरात तफरीत है। कुछ जगहों पर निकाह होते हैं, बेटे की मर्जी नहीं होती है, वालिदैन जी राजी हैं, वालिदैन जी ये भी इस्लाम ने इसकी इजाजत दी है। कुछ जगहों पर क्या होते हैं, बेटे ने तय कर दिया होता है कंप्लीट,
बस सिर्फ घर वालों को शादी का बंदोबस्त करना है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही, दोनों गलत तरीके हैं। बेटे और बेटी को पसंद करने के लिए कहा गया, लेकिन वालिदैन वहां पर जिम्मेदार होने चाहिए, वो इसको करने वाले होने चाहिए। फिर उम्मीद रखी जा सकती है कि कल को यहां से साले औलाद बनेगा, साले माशरा बनेगा, नेक औलादें होंगी जो मस्जिदों को आबाद करने वाली होंगी, जो इस्लाम के लिए मर मिटने वाली होंगी। जब ऐसा होगा, जब इस तरीके कार पर होगा, तो बहरहाल ये तभी मुमकिन है सामने किराम जब हम इस दीन के लिए थोड़ा सा अपने आप को बेदार करें। छुट्टियां है ना, अक्सर खासकर जो हमारा एजुकेशन वाला डिपार्टमेंट है, सर्दियों के 2 महीनों में वल्लाह बहुत काम हम कर सकते थे, इसमें बहुत काम कर सकते थे हम इसमें, दीन के हवाले से, अरबी जुबान के हवाले से। अरबी जुबान इस वक्त कौन जानता है हम में से, इस मस्जिद में अगर हम पहुंचेंगे कितने लोग हैं जो अरबी जानते हैं? हर रोज इमाम के पीछे पढ़ते सुनते हो ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 60 साल 70 साल दुनिया से चला भी गया, लेकिन उसको पता ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन क्या होता है। मैं कहता हूं दुनिया की ये वाहिद एक कौम है ना जो पता ही नहीं क्या कर रही है। कभी आपने देखा कोई शाम को टीवी खोलता है और चाइनीज में खबरें सुनता है, जिसको घर में ना चाइनीज आती है ना कुछ, अगर डेली वो खबरें लगाएगा, घर वाले क्या बोलेंगे, ये पागल है, ये समझ आता कुछ नहीं, चाइनीज लगा देता है। वो खबरें सुनते जो हमें समझ आती हैं। तो कुरान सारी जिंदगी हम उसी तरह पढ़ते हैं। समझने की क्या अगर कोशिश करे इंसान, हर साल सर्दियों में 2 पारे पढ़ेंगे तर्जुमे के साथ, मुमकिन नहीं था 15 साल में कुरान मुकम्मल कर दे। और हम जब इमाम पढ़ रहा होता हमें समझ भी आती है क्या पढ़ रहा है। अरबी जुबान हम में मदरसों में भी कमजोर हो रही है। आम मुसलमानों की तो हालत ही नहीं है, मदरसों में भी क्यों कमजोर नहीं होगी? वजूहात है उसके, असबाब है उसके, और वो असबाब भी गैर नहीं, हम खुद हैं। बच्चा फेल हो 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में भेज दो मदरसे में, वहां जाने वो किताबें दें, उसको खाना पीना दें, कुछ मिले ना मिले बस उधर रहने दो। मौलवी साहब तो बन जाएगा ना, कुछ नहीं बनेगा, तकरीरें कल करेगा ना। हाँ, तो अरबी जुबान खत्म हो रही है सामने किराम। मुसलमानों ने इस मुल्क के अंदर कितने साल हुकूमत की है मालूम होगा आपको, है कि नहीं? बहुत जमाने तक हुकूमत की है। अंग्रेजों ने कितने साल हुकूमत की है? बहुत कम वक्त, उसके मुकाबले में जितना मुसलमानों का दौर रहा है, दबदबा रहा है। आप बोलो इस वक्त सिकाफत किसकी हिंदुस्तान में चलती है? किसकी चलती है? उन्हीं की तरह कलीज शव वाला माना जाता है, यार ये एजुकेटेड इंसान होगा। उन्हीं की वो जुबान बोलने वाला इंग्लिश, ये बहुत काबिल है। वो खुदा के बंदो, इंग्लिश भी दुनिया की एक जुबान है जैसे उर्दू जुबान है। इंग्लिश बोलने वाला तालीम याफ्ता, तहजीब याफ्ता, उर्दू बोलने वाला ये अनपढ़ है। क्या मायार, उन लोगों ने कैसे हमारी सोच बना दी। गजवाई फिक्री इसी को बोलते हैं कि हमारे मुल्क की जो मादरी जुबान असल है ना हिंदुस्तान की, वो क्या हिंदी या फिर कुछ जगहों पर उर्दू है। लेकिन यहां पर अक्सर गाड़ियों में, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर किस चीज में लिखा होता है? इंग्लिश में। क्योंकि वो लोग इस तरीके की मेहनत करते हैं कि अपनी जहां पर भी रहेंगे अपनी सिकाफत छोड़कर निकलते हैं। और हम अपने इस माशरे के अंदर भी अपनी सिकाफत को जिंदा नहीं कर सकते हैं। यहां नौजवान तैयार होने चाहिए थे। हमें कम से कम, मुसलमान है ना हमें कुरान तर्जुमे से आना चाहिए। हमें जो इमाम साहब नमाज पढ़ते, पूरी नमाज हमें तर्जुमे के साथ आनी चाहिए। इस जुबान को जिंदा करने के लिए अगर हम आगे नहीं आएंगे तो गैर सीखेंगे इसको। तो ये कब मुमकिन है सामने किराम? जब आप लोग आगे आएंगे। सारा दीन को मदरसे के हवाले मत करो, सारे दीन को मौलवियों के हवाले मत करो। यहूद और नसारा ने यही जुर्म किया था। फिर उनके मौलवी थे, अब उनको क्या पता वो क्या कहते थे। उनके जो मौलवी थे, फिर उन्होंने उस दीन को भी तमाशा बना दिया था अपने मिजाज के मुताबिक। आई ना समझ? जब आप लोग नहीं सीखोगे फिर मैं मौलवी साहब क्या करते हैं, उसको अपना भी कुछ बड़े सिस्टम चलाने होते हैं। लिहाजा दीन को सीखिए, इस जुबान को सीखिए, इस कुरान को सीखिए। बेहतरीन तरीके से कुरान पढ़ने वाले हमारे माशरे में कितने पाए जाते हैं? 4 साल का बच्चा बेहतरीन इंग्लिश पढ़ता है, 5 साल का बच्चा इंग्लिश ठीक पढ़ता है, 10 साल का इंग्लिश ठीक पढ़ता है। लेकिन क्या कुरान हमारे पास कारी कुछ मौजूद है इस मस्जिद के अंदर इस वक्त भी? अगर उनके सामने हम बिठाएंगे सब नौजवान और बुजुर्गों को, कितने लोग निकलेंगे जो कुरान को उस तरह पढ़ेंगे जिस तरह नाजिल किया गया है? इसके कुछ कवानीन है। वो अलग बात है कि हमें फुर्सत नहीं इसको सीखने की है। कवानीन है, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को वैसे पढ़ो जैसे तरतील करके इसको नाजिल किया गया है, जिस तरह आपने इसका हुक्म दिया पढ़ने का। नहीं पढ़ना सीखते हैं, उसके लिए टाइम नहीं है, उसके लिए वक्त नहीं उसके लिए है।
باقی چیزوں کے لیے ہمیں وقت ہے. وجہ یہ ہے فکر آخرت کا تصور نہیں رہ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. قبر کی یاد ختم ہو چکی ہے. قبر میں جانا ہم لوگ بھول چکے ہیں. اسی دنیا کی اس آرام طلبی میں ہم مست ہو چکے ہیں. عبداللہ بن ایزار رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا. 1:30 بجے نماز کا وقت بھی تقریباً ہو رہا ہے. معذرت چاہوں گا، ویسے بھی باہر ہو رہی ہے، اندر ہی بیٹھیں گے، اس میں خیر ہے آپ کو. عبداللہ بن ایزار رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے لیے اور آپ کے ایک بہترین بات کی ہے. کہا ایک انسان جو دنیا کے اندر آتا ہے سامعین کرام، جو جنم لیتا ہے، اس کے 2 گھر ہوتے ہیں صرف. ایک گھر زمین کے اوپر ہے، ایک گھر انسان تیرا زمین کے نیچے ہے، قبر میں ہے. بس وہی کامیاب انسان ہے جس نے زمین والے اوپر والے گھر کی بھی تیاری کی، اور جو زمین کے اندر والا گھر ہے نا اس کی بھی تیاری کی. اوپر والے گھر کے بارے میں بھی غفلت کے شکار نہیں رہنا، کیونکہ جو نہ گھر میں سردیوں کا بندوبست کرے گا نہ گرمی کا بندوبست کرے گا وہ پاگل ہوتا ہے. سڑکوں پہ گھومتا ہے نا، کسی نے کمبل دے دی، کسی نے کھانا دے دیا، اپنی زندگی گزار لیتا ہے کہ نہیں. یہ دنیا میں پاگل ہے. آخرت کا پاگل کون ہے؟ قرآن نے کہا سامنے، میں نہیں کہتا ہوں، بار بار قرآن میں کہا گیا. قرآن کریم میں اکثر لوگ کم عقل ہیں، اکثر لوگ کم سمجھ ہیں، اکثر لوگ بیوقوف ہیں. کون سے؟ فکر ہی نہیں ہے کہ کل تو قبر میں بھی جانا ہے. جیسے گرمیوں میں ایک انسان مست رہے گا، سردیوں کا بندوبست نہیں کرے گا. جیسے اس کے لیے ہمیشہ گرمیاں رہیں گی، تو سردی آئے گی کیا کرے گا؟ مرے گا سردی میں، خود تکلیف میں رہے گا. اس کو بیوقوف کہتے ہیں جو سڑکوں میں گھومتا ہے، جس کو بنانے کی کوئی فکر نہیں، دنیا کچھ نہیں. تو جو آخرت کی فکر سے بے فکر ہو جائے، جہاں اس کو ہمیشہ رہنا ہے، اس کو بھی میرے اور آپ کی عقل کیا کہے گی؟ بیوقوفی ہے، کم عقل ہی ہے. ورنہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے، وہاں کے لیے تو کچھ سفر کے لیے زاجرہ تو ہونا چاہیے تھا نا، کچھ بندوبست تو ہونا چاہیے تھا، کچھ ایسی تہجد کی نمازیں ہونی چاہیے، قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، صدقہ جاریہ ہونا چاہیے، غریبوں کی مدد ہونی چاہیے. جو دعائیں لے کر دنیا سے جائے گا وہاں پر کام آئیں گی. عبداللہ بن ایزار کہتے ہیں اگر ایک انسان جو دنیاوی ایک مکان اچھا سا بنا دیتا ہے عالی شان، اس سے سوال آپ کرو گے اس میں کتنے ٹائم آپ رہو گے؟ جو اچھا مکان یہاں پر بنا ہے، ٹاپ کلاس کا مکان، ٹاپ کلاس کا آج مکان بن رہے ہیں نا، چاہے ہمارے پہاڑوں میں چلے جاؤ، شہروں میں آ جاؤ. نبی نے ایک پیشن گوئی دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا تھا مکان بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے. ایک وقت ہے، قیامت کی نشانی ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے. اس نے 3 منزلہ بنائی، میں 4 منزلہ بناؤں گا. قیامت کی نشانی ہے سامنے. ایک دم خوش نہیں ہونا چاہیے، قیامت قریب ہو چکی ہے، وقت قریب ہو رہا ہے. عبداللہ بن ایزار کہتے ہیں جو بڑی بلڈنگ بنا دے گا نا، جو بھی ہوگا اس سے سوال کرو کم تو قیمت فیہ، کتنے سال اب اس مکان میں رہو گے جو آپ نے بنایا اچھا سا مکان؟ کیا جواب ہوگا میرا اور آپ کا سامنے کرام؟ یا کسی کا بھی کہے گا لا ادری، کچھ نہیں پتا ہے جناب، سانس چل رہا ہے، اگر رک گیا تو بس ختم، شام کو سوؤں گا کیا پتا صبح آنکھ قبر میں کھلے گی. اگر پھر اسی سے انسان سے سوال کیا جائے گا جس قبر میں تجھے رہنا ہے اس کے لیے، وہاں کے لیے تیاری جو آپ کی ہے یا کچھ بھی، اس میں کب تک رہو گے؟ ہر انسان کہے گا فیہا مقامی، وہی میرا اصل گھر ہے. عبداللہ بن ایزار کہتے رحمۃ اللہ علیہ تو کر بہذا، تو اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ یہاں کوئی گارنٹی نہیں، وہاں ہمیشہ رہنا ہے. وانت رجل عاقل، تو عقل مند آدمی ہے، مجھے تو بیوقوف لگتا ہے. 30 سال یہاں رہنا ہے، اتنی تیاری، وہاں ہمیشہ رہنا ہے، کوئی تیاری نہیں. غفلت کے شکار، فکر آخرت سے دوری. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے سینوں کے اندر اسلام کو بھر دے. الہ العالمین ہمیں ہدایت سے نواز. پروردگارہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. پروردگارہ جو بیمار ہیں، بہت سارے ساتھیوں نے دعا کا سوال کیا، واللہ بہت بیمار ہے، بہت بے بسی کا عالم ہے، ہسپتالوں میں، گھروں میں عجیب ماحول ہے. الہ العالمین تیری رحمت کا تو اسے سوال کرتے ہیں، سب کو شفائے کاملہ اور شفائے عاجلہ عطا فرما. الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما. الہ العالمین جو بے بس ہیں اس دنیا میں ہو چکے ہیں، پروردگاروں کی مدد فرما. الہ العالمین جو مظلوم ہیں، ظلم ہو رہا ہے، پروردگارہ ان کی مدد فرما. ظالموں کو ہدایت دے، ظالموں کو ہدایت دے. الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. پروردگارہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں اہل ایمان، سب کی مغفرت فرما. الہ العالمین ہمیں جب دنیا سے لے گا ہمیں بھی اس حال میں لینا کہ ہم تجھ سے راضی ہوں اور تو ہم سے راضی ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.